بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ، ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس من اہل نجد، نجد میں سے، نجد ایک علاقے کا نام ہے، ایک نجدی آیا جس کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، ہم اس کی آواز کی چہ میں گویاں سن رہے ہیں، ولا نفقہ ما یقول، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے ہم وہ سمجھ نہیں رہے، یعنی کچھ بڑبڑاتے ہوئے آیا منہ میں اندر، حتیٰ دنا من رسول اللہ، حتیٰ کہ وہ منہ کے اندر بولتے بولتے رسول اللہ کے قریب ہوا، تو اس نے آپ سے پوچھا عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک دن اور ایک رات میں، یعنی کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں۔ فقال، اس نے عرض کیا حل علیہ، کیا ان 5 نمازوں کے علاوہ مجھ پر اور نمازیں بھی ہیں؟ فقال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر نفلی نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ قال هل علی غیرہ، عرض کی کیا ان کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر نفلی روزے رکھنا چاہو تو رکھ لو۔ قال، پھر آپ نے پھر راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو اس نے عرض کیا حل علی غیرہ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی مال خرچ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر نفلی طور پہ۔ قال، راوی کہتے ہیں فادبر الرجل وهو یقول، آدمی واپس چلا گیا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کی قسم ان باتوں پہ نہ کسی بات کا اضافہ کروں گا، نہ ان میں کسی کے کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، یہ آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے تو۔ سمجھ آئی کہ دن کی 5 نمازوں میں کمی نہیں کرنے کا مطلب وہ 5 کو 4 نہیں سمجھے گا، وہ 5 کو 4 اضافے کا مطلب وہ 5 کو 7 یا 6 نہیں سمجھے گا۔ سمجھ آئی؟ دین کے اندر اگر کمی کرے گا تو یہ نقصان ہے، اگر اضافہ کرے گا تو بدعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد نبی پاک کے پاس آیا، تو نبی پاک نے پوچھا کون سی قوم آئی ہے یا کون سا وفد آیا ہے؟ راوی کو شک ہے الفاظ کون سے تھے؟ قالو، تو صحابہ نے بتایا ربیہ آئے۔ نبی پاک نے فرمایا مرحبا بالقوم وبالوفد، ویلکم وہ قوم یا وہ وفد جسے نہ افسوس ہے نہ ندامت ہے، جسے نہ افسوس ہے نہ ندامت ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود بخود مسلمان ہوئے، جنگ سے ہار کے یا ڈر کے مسلمان نہیں ہوئے، یا خوف کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، خود بخود مسلمان ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس صرف حرام مہینوں میں آ سکتے ہیں۔ حرام مہینے 4 ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور شوال آ رہی ہے، یہ شاید رمضان ہے، بہرحال مجھے نوٹ کنفرم۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، جن 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ بیننا و بینک، آپ کے اور ہمارے درمیان کفار کا قبیلہ مدر ہے، بس آپ ہمیں ان کے معاملے میں نا بارے میں کوئی حکم دیجیے، کوئی حکم دیجیے کہ اس حکم سے ہم فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم اس حکم کی جو ہمارے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو پیچھے لوگ ہیں جو آپ کے پاس ابھی آ نہیں سکے، نمائندگی کے لیے ہم آئے ہیں، ہم ان کو جا کے خبر دے سکے کہ رسول اللہ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، اس پہ عمل کر کے ہم۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے سوال کس چیز کا کیا تھا؟ پینے کے حوالے سے کچھ برتنوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ان برتنوں میں، کن برتنوں میں پینا چاہیے اور کن میں۔ تو فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، نبی پاک نے ان کو 4 کاموں کا حکم دیا اور 4 کاموں سے روکا۔ آپ نے انہیں حکم دیا اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا۔ قال، آپ نے فرمایا تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم گواہی دو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا،
اور مال غنیمت میں سے خمس 5واں حصہ بیت المال کو دینا، یہ ایمان ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور چار چیزوں سے جی مال غنیمت، جب مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوتی ہے تو کافروں سے جتنا مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ کتنے؟ 5واں جو حصہ ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اگر لاکھ اکٹھا ہوا تو 20,000 اللہ کی راہ، لاکھ، اگر لاکھ روپے ہے نا تو 20,000 روپے بیت المال کو دے دینے، حکومت کو دے دینے، اسلامی حکومت کو۔ باقی جو ہیں وہ سارے مجاہدین کے اندر شریک ہوں، وہ سب جو جنگ میں شریک ہوں میں سب۔ لیکن چونکہ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ فوجی نظام قائم کر دیا، فوجی نظام قائم کر دیا، فوجی محکمہ بنا دیا، تو فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ، مال غنیمت ہوتا ہے مجاہدین کا، تو وہ مجاہدین والا وہ سلسلہ نہ رہا کہ جب جنگ ہوگی مال غنیمت آئے گا تب ہی پیسے ملیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فوجی نظام قائم کیا کہ جنگ ہو نہ ہو تم نے اپنی ڈیوٹی دینی اور ہر مہینے تمہیں سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی۔ اگر اس طرح سیلری والی فوج جنگ جیتتی ہے تو جتنا مال آئے گا وہ سارے کا سارا حکومت کو دیں گے، سمجھ آئی نا، کیونکہ وہ سیلری پرسن ہے، وہ تنخواہ ان کو مل رہی ہے۔ اور اگر جس طرح جنگ کے اندر رضاکار کے طور پہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو مال غنیمت میں سے پھر ان کو حصہ دیا جائے گا، لیکن جو تنخواہ لے رہے ہیں ان کا نہیں بنتا، وہ سارے کا سارا پھر نبی پاک نے کہا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں تو۔ اور 4 چیزوں سے روکا، یہ سنیے گا ذرا، یہ 4 برتن ہیں: حنتم، دبا، نقیر، مزفت۔ حنتم مٹی کا پیالہ جس میں خون اور بال شامل ہوتے تھے، مٹی کا پیالہ جس میں خون اور بال، یہ میرا خیال ہے لکھ لیں اگر کتابوں پہ تو کافی مناسب رہے گا یہ۔ وہ پیالہ مٹی کا پیالہ، مٹی کا پیالہ، باقی کاپی نکال کے کسی پہ لکھ لو، ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اس طرح کی چیزیں مائنڈ حاضر ہونا چاہیے نا، جو چیزیں بھول جانے والی ہیں وقتی طور پہ تو سب سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جیسی کلاس سے آؤٹ ایوری تھنگ، جتنی چیزیں ذہن میں ہے سب آؤٹ۔ حنتم وہ مٹی میں جس میں بال اور خون، مٹی کا وہ پیالہ جس میں بال اور خون شامل ہو۔ یہ حرام ہے، یہ بات اس میں سنتے لو سارے پہلے یار کہ فتویٰ بھی لے لیا یہ میرے کو، اور بھی دس دینا۔ آگے لکھو، آگے لفظ لکھو برتن کا۔ کدو ہوتا ہے نا، کدو بڑے سائز کا کدو، جب کدو خشک ہو جائے نا تو اس کے اندر سے اس کا گودا نکال لیتے ہیں اور اسے بھی بطور پیالہ استعمال کرتے ہیں۔ نقیر تیسرا برتن، نقیر نقیر ہوتا ہے کھجور کی چھال سے بنا ہوا برتن، کھجور کی چھال سے مزفت چینی کا برتن، چینی کا مسئلہ یہ تھا، عرب لوگ پیتے تھے نبیز۔ کیا پیتے تھے؟ نبیز کیا ہوتی ہے؟ نبیز ہوتا ہے کھجوروں کی بنتی ہے، جو کی بنتی ہے اور کافی ساری چیزوں کی بنتی ہے۔ کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا جائے اور دودھ میں بھگو دیا جائے، حتیٰ کہ کھجور کی ساری تاثیر اس پانی یا دودھ کے اندر آ جائے، طاقت آ جاتی ہے، یہ نبیز ہوتا ہے۔ پھر اسے پی لیتے تھے، تو یہ طاقت کے لیے بڑی اچھی
چیز ہوتی تھی نبیز، اور نبیز پینا سنت بھی ہے، لیکن چونکہ شراب بھی نبیز سے بن جاتی ہے، شراب بھی کہ نبیز اگر زیادہ دن تک کھجوریں پڑی رہیں گی تو اس چیز میں نشہ آ جائے گا، اور یہ جو 4 برتن ہیں ان کے اندر اگر نبیز رکھی جاتی تھی تو وہ جلدی شراب میں کنورٹ ہو جاتی تھی، اور یہ وہ برتن تھے جن میں شراب پی جاتی تھی، تو اسی وجہ سے ان برتنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً جو ہے ممنوع قرار دیا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اسد اللہ سمجھ آ گیا نا؟ چل وقال، اور آپ نے فرمایا احفظوہن، یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں نا انہیں یاد رکھو اور ان کی خبر ان کو دو، وہ لوگ جو تمہارے پیچھے ہیں۔ ولفظہ للبخاری، تو متفق علیہ ہے، یعنی کہ مفہوم بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، لیکن یہ لفظ جو لائے ہیں یہاں پہ یہ امام بخاری کے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کا ایک گروہ تھا، آپ نے کہا باجعونی، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت دیکھو ان باتوں پہ ہوتی ہے، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اللہ تشرکو باللہ، اس بات پر کہ تم اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تم اللہ کا شریک نہیں تھا، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے پر بہتان نہیں باندھو گے۔ سمجھ آئی؟ اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں سے، اور تم نیکی کے اندر نافرمانی نہیں کرو گے۔ سمجھ آئی؟ اور تم میں سے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِثْقَالَ شَيْءٍ فَهُوَ فِي الدُّنْيَا، جو یعنی کہ ان باتوں میں عمل کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی کی خلاف ورزی کی تو اللہ اسے دنیا میں سزا دی جائے گی، اسے دنیا میں سزا دی جائے گی۔ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کا جو چوری کرے گا دنیا کی سزا اس کی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ زنا کرے گا، شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، قتل کرے گا بدلے میں اسے دنیا کے اندر اسے سزا دی جائے گی۔ لیکن ومن اصاب من ذلک شیئا، جس نے ایسا کوئی کام کیا، ثم سترہ اللہ فی الدنیا، لیکن اللہ نے دنیا میں اس پہ پردہ ڈال دیا، فہو الی اللہ، تو یہ اب اللہ کی مرضی ہے، انشاء عفا عنہ، چاہے تو معاف کر دے، وانشاء عاقبہ، چاہے تو اس سے سزا دے۔ فبایعناہ علی ذلک، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بات پہ بیعت، اس بات پہ یعنی کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ گناہ کرے اور ثابت ہو جائے یا وہ پکڑا جائے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی تاکہ گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ سمجھ آئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نکلے، بڑی عید کا دن تھا یا چھوٹی عید کا دن تھا، مصلی عیدگاہ کی طرف، تو اب عورتوں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، تم صدقہ دیا کرو، تم، کیونکہ میں نے تم میں سے بہت سی عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عورتیں لان تان زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتے ہیں، عشیر سے مراد خامد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں سے زیادہ کم عقل اور دین میں کم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو ایک عقل مند آدمی کی مت مار دیتی۔ عورتیں ایسی کم عقل ہیں کہ عقل مند آدمی کی مت مار دیتی ہیں اور دین میں بھی کم ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے دین کا اور ہمارے عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف نہیں؟ کہ مرد ایک ہو تو عورتیں 2 نہیں پڑتی ہیں گواہ، سمجھ آئی؟ 2 مرد گواہی دیتے ہیں نا، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتیں مل کے گواہی دیں گی تو 1 مرد کے قائم مقام ہوں گے۔ عورتوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے، اگر تمہاری عقل پوری ہوتی تو تمہاری گواہی بھی پوری ہوتی۔ کہا جی
تو نبی پاک نے فرمایا کیا جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزے نہیں رکھتی؟ روزے بھی نہیں رکھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی؟ عرض کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ ان کے دین کا نقصان ہے کہ مردوں کی نمازیں زیادہ ہیں اور ان کی نمازیں کم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، ابن آدم نے، حالانکہ یہ اس کی شان نہیں تھی، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کی شان ہے۔ ابن آدم کا جھٹلانا مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جس طرح مجھے پہلے بنایا تھا اس طرح دوبارہ نہیں بنائے گا، اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں تو بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور میرے لیے کوئی بھی ہم پلہ برابر نہیں۔ سمجھ آئی؟ کفؤن، کفیان، کفاءن، یہ سارے الفاظ ایک ہی ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس کی ہے کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، کہ ابن آدم کہتا ہے میں نے بیٹا بنایا ہے، اور حالانکہ میں تو پاک ہوں بیگم اور بیٹے سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِيَ الْأَمْرُ، میرے ہی ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں ہی رات کو دن اور دن کو رات کرتا ہوں۔ زمانہ برا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کب؟ جب ابن آدم زمانے کو گالی دیتا، بندہ کہتا زمانہ خراب ہو گیا، نہیں کہنا چاہیے، ہاں زمانے والے خراب ہو گئے، اس زمانے میں رہنے والے خراب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، میں ہی دن کو رات اور رات کو دن کر رہا ہوں۔ اور متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ صبر کرتے ہیں نا تکلیف پہ، لیکن اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ ایسی تکلیف پہ صبر کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر صبر کسی نے، وہ تکلیف کیا کہ دیکھو اللہ سنتا ہے یہ بات کہ لوگوں نے اس کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور یہ بات سن کر بھی اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے تک پڑھا تھا، پیچھے والی حدیث تک پڑھا تھا، تو یہاں سے انشاءاللہ کل چلو اب شروع کیا تو حدیث سن لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کن تو ردف النبی، میں نبی پاک کے پیچھے آپ کے گدھے پر سوار تھا، تو آپ نے کہا یقال لو، گدھے آگے دراز گوشت کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عفیر یا عفیر، تو آپ نے کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وحق العباد علی اللہ، اور اللہ کے ذمے بندے کا حق یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شرک نہ کرے اللہ اسے عذاب۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ کہتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ قال، آپ نے فرمایا لا تبشرہم، یہ خوشخبری نہ دینا، فیتکلوا، لوگ سست پڑ جائیں گے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، اور عمل چھوڑنے کی وجہ سے کہیں وہ کافر نہ ہو جائے۔ یہی کہ صرف شرک نہ کرو بخشے جاؤ گے، باقی جو بھی کرتے رہو سارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ میں خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تم خوشخبری دو گے وہ عمل چھوڑ دیں گے، اور عمل چھوڑ دیں گے، اور وہ اگر وہ یہ کہہ بیٹھے کہ کچھ کرو نہ کرو بخشے جانا ہے تو وہ تو کافر ہو جائیں گے۔ فیتکلوا، لوگ اس بات پہ بھروسہ کر لیں گے اور وہ عمل چھوڑ دیں گے۔ صحیح کہتے ہیں اس طرح اللہ پہ ایمان لے آؤ کافی ہے۔